Women face harassment or violence in every stage of their lives. As children, they are harassed in the streets. Often their home or neighborhood is not safe. Even at school or university, they face sexual harassment by classmates or seniors or sometimes teachers. They are often exposed to sexual harassment or assault at work or subjected to domestic violence at home by their husbands or relatives. Women are not safe, be it in her house or in public space. Hello, this is me, Raheel Wakar, and you are watching Ba Ikhtiyar Aurat. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت کروشل اور سینسیٹیو ایشو ہے، جس پر بات کرنے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، جو کہ معاشرے میں ہر فرد کو بھی اثر انداز کر رہی ہے، اور اس کے روٹ کازز ہمارے ٹریڈیشنل کسٹمز اور اسٹیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان فضلی ہادی صاحب موجود ہیں، جن کا جینڈر اور ڈیولپمنٹ میں بہت کام ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ فضلی ہادی صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب بھی ہم جینڈر بیس وائلنس کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جسمانی تشدد، اور لوگ بھی زیادہ تر جن کو اویئرنیس نہیں ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ فزیکل وائلنس ہے۔ اگر ہم اس کے براڈر اسپیکٹ کو اس کو دیکھیں، ڈیفائن کریں، تو جینڈر بیس وائلنس کے ایک براڈر ایک ڈیفینیشن ہے، تو آپ اس کو کیسے نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک، میرے خیال میں ان کی ٹائپس میں جانے سے پہلے اس کی کنٹیکسٹ کو ہم ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک بھی یہ تصور ہے کہ جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ کوئی ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، ایک انسان نے کسی اور انسان پہ تشدد کیا، لیکن اس میں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ آپ محض جنسی و صنفی بنیادوں پہ کسی کو تشدد کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کنٹیکسچولی اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارا ایک سسٹمیٹک فیلئر ایز اے سوسائٹی ہے، جہاں پہ ہم صرف صنفی بنیادوں پہ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ آپ کسی پہ تشدد کر سکے۔ تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت ہمارا، کہ ہم صرف اس چیز کو انڈیویجول بنیادوں پہ سمجھتے ہیں، ایک سوسائٹی کے طور پہ نہیں دیکھتے، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارا۔ سر، جیسے کہ آپ نے بات کی، ہم اگر اس کو پاکستان کی پرسپیکٹو سے دیکھیں، پاکستان ایک بہت ڈیولپ ہو رہی ہے کنٹری، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، تو یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے، یہ آپ کس طرح سے پاکستان میں اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم اب کچھ ایک صحیح سمت میں چلنے لگے ہیں، ہمارے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری جو اوور آل ایز اے سوسائٹی یا ایون بڑے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کو ابھی تک بھی فزیکل بیسس کے جو وہ سمجھتے ہیں۔ ڈائریکٹ وائلنس کا جو فارم ہے، جس میں ویزیبل فارم آف وائلنس ہوتا ہے، اس کو ہم جینڈر بیس وائلنس سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اقسام ہیں جو کہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے اس چیز کو سمجھنا اور اس پہ کام کرنا، جس میں سب سے اہم ہے اسٹرکچرل وائلنس۔ اسٹرکچرل وائلنس جو ہے اس کو سمجھنا کہ اگر آپ کسی کو ایک اسٹرکچر کے تھرو کچھ بنیادوں پہ ان کے جینڈر بیس پہ آپ ان کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز نہیں دیتے، ان کو اور مین اسٹریم میں آنے سے روکتے ہیں، تو اس کو ہم اسٹرکچرل وائلنس کہتے ہیں۔ اور اس وقت اسٹرکچرل وائلنس کی بنیاد پہ ہماری خواتین جو ہیں وہ مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ نہیں بن رہی، تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ فارم آف وائلنس ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کلچرل وائلنس ہے۔ کلچرل وائلنس وہ ہے جب آپ کلچر کی بنیادوں پہ مختلف ڈائریکٹ، انڈائریکٹ یا اسٹرکچرل وائلنس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے تھرو ویمن کو مارجنلائز کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مختلف اقسام جو ہیں، ہمیں ان کو نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ ان کو سمجھ کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، جیسے آپ نے بات کی ان کی ٹائپس کی، ڈائریکٹ وائلنس، اسٹرکچرل وائلنس، کلچرل، جیسے آپ نے ڈائریکٹ وائلنس کا کہا کہ وہ فزیکل وائلنس جو ویزیبل نظر آتا ہے، اسی طرح اسٹرکچرل وائلنس کا کہا وہ مارجنلائزڈ اور ایسی وہ ہم اتنی اپرچونیٹیز نہیں دیتے عورتوں کو، تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ فارم آف وائلنس جو ہے اس وقت ہمارے ہاں بہت ویزیبلی ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ دو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ نمبر رپورٹ نہیں ہوتے جب ڈائریکٹ وائلنس ہوتا ہے، فزیکل وائلنس ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ نمبر دیکھیں تو بہت زیادہ پریشان کن نمبر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں
ہر ایک 3 میں سے ایک خاتون کو فزیکل وائلنس اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے. 31% وہ خواتین اس وقت UNFPA کے مطابق وہ خواتین ہیں جو کہ اپنے انٹیمیٹ ریلیشن مطلب میں سے ان کے تھرو سیکشل یا فزیکل وائلنس کو وہ فیس کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں خواتین کو جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا جو ریشو ہے آئی بلیو اس وقت بہت ہائی ہے. وہ فزیکل تھریٹ ہے, اس طرح کی چیزوں کا بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے, پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق جو معذور خواتین ہیں اس کو 3 فولڈ مور وائلنس کا سامنا ہے, وہ سیکشول اینڈ فزیکل دونوں وائلنس کا. تو میرے خیال میں اس وقت جو ڈائریکٹ وائلنس ہے وہ اتنی زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ نمبر دیکھیں تو اس وقت آئی بلیو 153 نمبر پہ آؤٹ آف 159 آئی بلیو 159 نیشن ہم اس وقت فزیکل وائلنس یا ڈائریکٹ وائلنس میں ہم اس وقت بیسڈ ہیں. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دو ہمارے ہاں رپورٹڈ نمبر بھی نہیں ہیں اتنے. یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں, اس وقت 2017 سے ابھی تک 40,000 پلس ریپ کیسز رپورٹ ہوئے. یہ اس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ ریپ کو رپورٹ کرنا سوسائٹی میں بہت بڑا ایک ٹیبو مانا جاتا ہے. لیکن اس وقت آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر اتنے ریشو ہیں تو ہم تو کہیں پہ تو کچھ غلط کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہیں نہیں, سارا کا سارا کچھ اس وقت ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں آئی تھنک سمجھنا چاہیے. اور اس میں ایک بات جو کہ آئی بلیو آگے جا کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے, اس وقت کنوکشن ریشو جو ہے مختلف کرائمز کی جو ڈائریکٹ وائلنس کے تھرو آتی ہیں 1 سے 5% ہے. یعنی جتنی رپورٹ آتی ہے چاہے وہ ریپ کا ہو, چاہے وہ فزیکل وائلنس کا ہو یا کسی اور فارم آف وائلنس کا ہو, 1 سے 5% کنوکشن ریشو ہے. تو جب ہم نے بات کی کہ اس وقت ہم ایز اے سوسائٹی کہاں کھڑے ہیں, تو ان چیزوں سے, ان نمبر سے ایک سائڈ پہ اتنا ہیوج کرائم ریٹ اور دوسرے سائڈ پہ آپ کا کنوکشن ریٹ ہے. سر جیسے آپ نے یہ اسٹرکچرل ڈائریکٹ وائلنس کی بات کی اور یہ ساری ان میں کنونشن ریٹس کی بات کی, تو سر جو کلچرل وائلنس ہے اس کے ہم ٹرائبل کسٹمز اور پریکٹسز دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اسٹرکچرل وائلنس اور کلچرل وائلنس آئی تھنک ہم دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. اسٹرکچرل وائلنس جو ہے, اسٹرکچرل وائلنس آپ نے ایک اس طرح کا معاشرہ نظام تشکیل دیا جہاں پہ آپ کچھ گروپس کو ان کے جینڈر کے بیس پہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرل وائلنس کے تھرو, آپ نے اس وقت جو معاشی نظام تشکیل دیا ہے, جو بنایا ہوا ہے, اس میں آپ نے خواتین کو جو ہے بہت پیچھے کھڑا کر دیا. لائک اس وقت آپ کے ملک میں صرف ورلڈ اکنامک فورم کے 2024 رپورٹ کے مطابق صرف 24.3% خواتین جو ہیں وہ آپ کے معاشی نظام کا حصہ ہے, اکانومی کا حصہ, اور اس میں 80% خواتین جو ہیں وہ انفارمل لیبر کا حصہ ہے, یعنی انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. تو آپ کو اس وقت یعنی ایک چوتھائی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, 3/4 جو خواتین ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی. پیڈ لیبر ویج آف کورس کام تو کر رہی ہیں لیکن ان ویج کام کر رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے ان کی ڈیجیٹل ایکسکلوژن کی ہوئی ہے. یعنی آج کی جدید دور میں جب آئی بلیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس کے تھرو وہ کنسیڈر کرنا چاہیے, وہ اس وقت خواتین کی صرف اس وقت پاکستان میں 45% وومن جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. لیکن 45% کو ہم نے اس طرح سمجھنا ہوگا, اس میں سے وہ بھی خواتین آتی ہیں جو 2 مہینوں میں ایک بار انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہیں. اس طرح کی آپ دیکھیں تو یہ خواتین جو ہیں ٹیکنالوجی سے اتنی دور ہے کہ صرف 7% خواتین کو ایکسیس ہیں جو کہ اپنے ان ڈیجیٹل ٹولز کو فار دیئر ارننگ یوز کریں. یعنی یہ 7% آؤٹ آف دیز 45% کی ہم بات کریں, ناٹ ایز اے ٹوٹل. سو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو 3% کے کہیں اراؤنڈ خواتین اس وقت صرف یوز کر سکتی ہیں, اور اس طرح جاب سرچ کے لیے 1% یوز کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ تو ڈیجیٹل ایکسکلوژن اس طرح اگر ہم دیکھیں, ہم نے باقی سوسائٹی کے اور بھی پہلو سے خواتین کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, اسٹرکچرلی اس طرح ڈیزائن کیا. اب یہاں پہ وائلنس کا فیکٹر کہاں سے آتا ہے؟
اس کو ہمیں اس طرح سمجھنا ہوگا کہ آپ نے جو ایک معاشرہ یا ایک سسٹم تشکیل دیا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس میں آپ نے خواتین کو اس طرح سائڈ لائن کیا ہوا ہے. یعنی ایک خاتون کام تب کر سکتی ہیں جب آپ نے اس کے لیے انوائرمنٹ دیں. مثال کے طور پہ ہم اس وقت ایک دکان کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک مال ہے جہاں پہ کام کرنا ہے خاتون نے. اگر اس مال میں ایک خاتون کے لیے فیسلٹی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے الگ سے ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہوں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کرے، رائٹ، تو اس وقت وہ خاتون جا سکتی ہے. اس وقت ہمارے پورے سسٹم میں دیکھیں تو شاید 1% بھی اس طرح کے مواقع نہیں ہیں جہاں پہ وہ ڈے کیئر فیسلٹی پرووائڈ کرے، وہ مختلف اس طرح کی ایون فار اے ویمن واش روم از اے ویری بگ تھنگ. اس طرح کے آپ کو میں بہت بڑی کمپنیز کا نام لے لوں گا جن کے پاس یہ بیسک فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ آپ سٹرکچر ایکسکلوژن کر رہے ہیں ان خواتین کو، کیونکہ آپ نظام اس طرح بنا رہے ہیں کہ وہ اس کا پارٹ ہی نہیں بن سکتی. تو آئی تھنک انفارچونیٹلی ہم اس پہ بہت لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان نمبر سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم اسٹرکچرل ایکسکلوژن میں اس وقت کہاں پہ کہیں. اور یہ اسٹرکچرل ایکسکلوژن جو ہے یہ آپ ایکچولی آپ دیکھیں گے نا، اکانومی میں سے آپ نے ان کو نکال دیا، آپ نے ان کو ٹیکنالوجی سے نکال دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ نے اس کو ڈپرائیو کر دیا ہے انڈیویجول ایجنسی سے، ان کی انڈیپینڈنس جو ہے، جو کہ اکانومی ان کو دے سکتی ہیں، جو ان کو ڈیجیٹل ٹولز دے سکتے ہیں، جو ان کے اور فارم آف وہ اور اسفیئر میں مل سکتا ہے. اس سے آپ نے ان کو ایکسکلوڈ کیا اور اس کو مارجنلائز کر دیا. سر میرے خیال سے اس میں جو ہمارا ایک چنک آف دا پاپولیشن ہے جس کی ڈیولپمنٹ میں بہت ضرورت ہوتی ہے، صرف میلز کی نہیں ہوتی، عورتوں کی بھی ہوتی ہے، اس کو ہم اگر جینڈر گیپ کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو ہم 146 کنٹری کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. ویسے ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا، اس وقت آپ نے بات کی تو یہی ورلڈ اکنامک فورم کی لاسٹ ایئر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت صرف 5% خواتین جو ہیں وہ کسی مینیجریل، لیجسلیٹو اور اس طرح کی ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 95% میل اور صرف 5% جو ہے فیمیل. بہت بڑا گیپ ہے. تو آپ کو اس سے سمجھ آ رہی کہ اسٹرکچرل ایکسکلوژن میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. سر اگر ہم ان کے بنیادی فرق کے بارے میں بات کریں، شہری اور دیہی اور ٹرائبل ایریاز کے بارے میں، تو اس میں جینڈر بیس وائلنس میں کیا فرق ہوگا؟ آئی تھنک اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، جو شہری علاقے ہیں وہ زیادہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، اس میں مختلف کلچر کے لوگ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ، جو لوگوں کا آپس میں میل ملاپ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیہی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک اسٹرانگ ٹرائبل کلچر ہوتا ہے، کسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ وائلنس ڈفرینٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر شہری علاقوں میں کوئی فارم آف وائلنس ہے وہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ خواتین کو ڈائریکٹ وائلنس تو اگر کیا بھی جائے تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ انفراسٹرکچر کی ایکسیس ہے. شہر میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ویمن سیفٹی ایپ ہے، آپ اس پہ اپنے آپ کو وہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اب ہاں پولیس سینٹر میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ پولیس سینٹر جا سکتی ہے. تیسرا جو ہے آپ کی سوشل وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک خاتون یہ نہیں کہتے گاؤں والے کیا کہیں گے، جسے گاؤں میں کہا جاتا ہے گاؤں والے کیا کہیں گے اگر میں رپورٹ کر لوں گی. یہاں پہ شہروں میں یہ ہوتا ہے آپ نے وائلنس کسی قسم کا فیس کیا، آپ جا کے بغیر کسی سوشل اس کے کنسرن کے آپ ان کو رپورٹ کر دیتے ہیں. گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ہولڈ زیادہ ہوتا ہے، ایک ایکسٹریم پیٹریارکل کائنڈ آف نظام ہوتا ہے. زیادہ تر وائلنس کے جسٹیفائڈ ہوتے ہیں اربن رورل ایریاز میں، ناٹ ایز اے ہول میں جنرلائز بات کر رہے ہیں کیونکہ میکسیمم ایریا میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایریاز میں یہ کام ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایکسیس ٹو انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، نہ وہاں پہ پولیس سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی آپ آن لائن تو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. اور یہ ہے کہ سوشل جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر میں یہ رپورٹ کروں گی تو معاشرہ کیا کہے گا، اور اس طرح بہت برا مانا جاتا ہے. ہم نے کئی واقعات سنے ہیں کہ لوگ اپنی امی ابو اس خاتون کے جو ہیں جس کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اسے کرنے سے. تو آئی بلیو اس سے کلیئر کٹ فرق نظر آ جاتا ہے. سر جیسے آپ نے فرق کی بات کی شہری اور دیہی علاقوں میں، اس طرح جب ہمارے کلچر اور ٹریڈیشنز ہمارے سامنے آتے ہیں
تو وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں, ہمیں لوگ بھی اور ہم بڑے بڑے بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل کلچرز ہمیں احترام کرنا سکھاتے ہیں لوگوں کا, کہ آپ نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے غیرت کے نام پر قتل کی, یا پھر آپ کے سوارا جیسے روایات, یا عورتوں کو گھروں تک محدود کر دینا, ان کو معاشی یا ان کو باہر نہ نکلنے دینا کہ وہ اپنی آزادی سے بھر کر زندگی گزار سکیں, تو پھر ہم اس احترام کو کس طرح دیکھیں, ان چیزوں کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ I think that's a very good question. یہاں پہ نا ہمیں کنٹرڈکشن کلیئر نظر آ رہی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو احترام دیا جائے, ان کو عزت دیا جائے, لیکن دوسرے سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں اس عورت کو اس پہ ہم کتنا وائلنس کرتے ہیں, مختلف سپریس کر دیتے ہیں. ہم نے ان کو 4 دیواری تک محدود کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم ان کی رکھوالی کر رہے ہیں. ہم نے ایز اے انڈیویجول اس کی ایجنسی کو کہیں پہ ریکگنائز نہیں کیا. ہم ایز اے انڈیویجول کہ وہ ایک نفس ہے, ایک انسان ہے, اور اس کی اپنی بھی کوئی ایجنسی ہے فیصلے کرنے کے, ہم نے ان کو اپنے آپ کو ان کو ایز اے پراپرٹی ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اب ایکچولی وہ ان کی عزت نہیں ہے, ہم اپنے غیرت کے نام پہ جو کہ ایک ہم نے نوشن کریٹ کیا ہوا ہے, تو آئی ڈونٹ نو وٹ غیرت از, نو ون کین ڈیفائن اٹ فار ایوری پرسن. غیرت از وین ایور دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وائلنٹ, وین ایور دے وانٹ اس طرح کا کچھ کرے نا, تو وہ وہاں پہ غیرت کا نوشن ان کا آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایکچولی میرے نزدیک اگر آپ ایک خاتون کو عزت دیتے ہیں تو ان کو آپ معاشی طور پہ خود مختاری پرووائڈ کریں. آپ ان کو پبلک ہراسمنٹ جو کہ اگین آپ کی جنڈر بیس وائلنس کا اس طرح ایز اے سوسائٹی سامنے آ جائے کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں. آپ مختلف کسٹم کے تھرو جہاں پہ آپ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں, اور زیادہ تر ایشو میں تو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا یہاں پہ کچھ ایشو آئے, وہاں پہ آپ قتل نہ کریں. تو آپ ایٹ لیسٹ آپ سوشل اکنامک اینڈ کلچر اسپیئر میں ان کو اتنا اسپیس دیں کہ وہ سانس لے سکے, وہ اپنے لیے مواقع تلاش کر سکے, اور اپنی فیملی کے لیے کام کر سکے. تو میرے خیال میں یہ عزت ہوگی. سر دیکھیں, اگر ہم کلچرل وائلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں زیادہ تر کلچرل وائلنس ہمارے ٹریڈیشن اور ہمارے ریجنز اور ریموٹ ایریاز میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں, ایسی روایات جو کہ سپریس کر دیتی ہے وومن کو. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے خیال میں جو کلچرل وائلنس ہے نا, یہ ایک ورسٹ فارم آف وائلنس ہے. کیوں کہ یہ جو فارم آف وائلنس ہے یہ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتی ہیں ڈائریکٹ وائلنس کو اور اسٹرکچرل وائلنس کو. کیونکہ مختلف ایک اگر ایک انڈیویجول کوئی غلط ایکٹ کر رہا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک کلچرل فریم ورک کے تھرو اس چیز کو جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دی ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو اٹس نوبل ایکٹ. آپ دیکھ لیں, اگر ہمارے ہاں مختلف ایریاز میں ایک خاتون کو پہ تشدد کو سمجھا جاتا ہے کہ ورڈز لائک مردانگی یا اس طرح کا غیرت, رکھوالی, اس طرح کی ورڈ جو ہے اس سے تصور کیا جاتا ہے. اب آپ ان کے تھرو آپ ان کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اور اس طرح صرف آپ ایکٹس کو جسٹیفیکیشن نہیں دیتے, آپ ایک ڈیمین بھی کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ہمارے بڑے محاوروں میں سنا ہوگا, ایون ہمارے ڈیلی لائف کا وہ ہے کہ کیا عورت کی طرح باتیں کر رہے ہو. ایسا ہی ہے. آپ اس اٹس اے سمپل سینٹینس, لیکن اس کا جو کنٹیکس ہے, اس کی جو ڈیپ روٹڈ میننگ ہے, اس کے جو پیچھے آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں, اس کا ایک آپ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کریں کہ ایک عورت جو ہے دیٹس ناٹ اے نارمل بینگ, اینڈ اس کی ڈفرینسز ہیں اور وہ لوور ہے. تو آئی تھنک اس کے تھرو مختلف آپ نے پھر کسٹمس کو جسٹیفیکیشن دی, مختلف روایات سامنے آتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ورسٹ فارم آف وائلنس, رائٹ. سر جیسا کہ آپ نے کہا یہ کلچر وائلنس ایک اسٹرکچر اور ڈائریکٹ وائلنس کو ہی کرتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو زیادہ تر دیکھیں تو یہ ٹرائبل ایریاز, ٹرائبل ریجنز میں ایسی کسٹمری پریکٹسز کی جاتی ہیں جو کہ جیسے ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ ایک خواتین کی جو آزادی اس کو ایکسپریس کر دیتی ہے. اس کو آزادی نہیں ایسی ہوتی کہ وہ اپنا ڈیسیژن کر سکے, ڈیسیژن میکنگ کر سکے. تو سر یہ پھر کیسے اس چیز کو ہم دیکھیں؟ آئی تھنک آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت ہماری جو کلچرل وائلنس ہے, زیادہ تر رورل یا جو پیریفرل ریجنز ہیں, ٹرائبل ریجنز ہیں, اس میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ
آپ کے مختلف کسٹمز ہیں. اسی کلچرل اس وائلنس کے اندر آپ کی مختلف کسٹم وہ آ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو آئی ایم شور آئیڈیا ہوگا، ایک سورا کا وہ ہے جس کو سورا یا جو کہ سندھ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. نفیسہ شاہ کی اس پہ ایک بک بھی ہے. اس طرح وہ اس کے تھرو یہ ہوتا ہے اگر کوئی دو خاندانوں کے درمیان ایشو ہو، زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو وہ ایک خاتون کو ایز اے بارگیننگ ایز اے ٹروس ٹول یوز کرتے ہیں. اس میں ایک خاتون کو دوسرے فیملی کو وہ دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان ٹروس ہو. اب وہ دوسری فیملی جو ہے وہ لڑکی سے شادی جب دوسری فیملی کرتے ہیں تو اس میں سے دے میک شور کہ وہ بوڑھے بندے سے 12 سالہ بچے کی شادی کر لیں گے. بہت بڑا ظلم ہے. صرف یہاں تک نہیں، اگر وہ شادی کرنے کے بعد وہ اس لڑکی کو ٹریٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ ایک کائنڈ آف وائلنس ہوا ہے، ان کا کوئی مار دیا گیا ہے، وہ اس بچی کو یہاں پہ اس پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اس طرح ایک کسٹم ہے غگ، جہاں پہ ایک بندہ آ کے کلیم کر لیتا ہے کہ فلانی خاتون جو ہے وہ ہی از گوئنگ ٹو میری ہر، کوئی اور ان سے شادی نہیں کر سکتا. ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف دشمنی وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کی خواتین سے کوئی شادی نہیں کرے گا کیونکہ میں نے یہ کہا ہے. اس طرح کی بڑے واقعات ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کسٹم جو ہے وہ خواتین کو بہت آپریس کرتے ہیں، اور یہ جو ہے قبائلی علاقہ جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. سر جیسا کہ آپ نے کہا یہ رسومات، یہ جو روایات ہیں، کسٹمری پریکٹسز ہیں ہماری، یہ پھر ہماری اس چیز کو نہیں کرتی کہ ہمیں اپنی روایت کو یہ قانون کے ذریعے ابھرتی ہے، مطلب ایک قانون بنتی ہے، پاور میں آتی ہے. مطلب آپ کے اسٹیٹ، اس سے اسٹیٹ کی اگر آپ کی امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے آپ کی قانون کی، تو یہاں پہ یہ ایک قانون کے طور پہ آتی ہیں. تو یہ کیسے ہمارے پہ ابھریں گی اور اس چیز کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں کہ جینڈر بیس وائلنس اس طرح کے نہ ہو ان چیزوں کو؟ اچھا، اس وقت دو چیزیں ہیں قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں کچھ کسٹمز ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں جس کے لیے قوانین ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ویک ہے. جیسے کہ ہم سورا کی بات کرتے ہیں، سورا کے لیے ایک قانون جو ہے اس وقت ان پلیس ہے. اس کے مطابق جو پرپیٹریٹرز ہیں جو دونوں سائڈ سے، ان کو سزا ہوگی، ان کو جیل دی جائے گی وغیرہ. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ جب تک یہ ان کو رپورٹ نہ کیا جائے قانون پہلے خود حرکت میں نہیں آتے. ابھی تک ہم نے کوئی کیس اس طرح نہیں دیکھا جو کہ پبلک انٹرسٹ کے کیس کے طور پہ لیا گیا ہو تو وہاں پہ انہوں نے کچھ کر دیا ہو. دوسرا یہ ہے کہ قانون میں کچھ لوپ ہولز کہیں پہ موجود ہیں. جیسے کہ انہوں نے غگ کے کیس میں انہوں نے صرف ایک فارم آف غگ کو کنسیڈر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی وائلنس کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اگر کوئی جا کے ان کو کہے گا، وہ مختلف لوگوں کے تھرو پیغام بیچتے ہیں اور وہاں پہ قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو ہے راستے ان میں ڈھونڈ کے یہ سارا کام کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹیشن بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بنیادوں پہ جو خواتین ہیں یا جو گھر والے ہیں، اگر ایک مسئلہ عدالت میں جاتا ہے، سالوں پڑا رہتا ہے تو وہ نہیں حل ہوتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک الٹرنیٹیو راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ کسٹم کے انڈر جو مختلف ٹریڈیشن کے انڈر چیزیں آتی ہیں، جیسے پشتون روایت میں جرگہ آتا ہے، پنجاب میں پنچایت آتی ہے، ان کی طرف چلے جاتے ہیں. اب پنچایت کا جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. ہیومن رائٹ کنسرن نہیں ہے، ویمن رائٹس ان کا کنسرن نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو ہے ان ٹریڈیشن کے اندر ایک مسئلے کو حل کریں گے. اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ ٹریڈیشن ہمیشہ میل کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک غگ کا معاملہ تھا، اس میں میں نے جب ان کی وہ فیصلہ پڑھا تو اس میں نے دیکھا کہ جو پرپیٹریٹر ہیں، جس نے مسئلہ کیا ہے، جس بندے نے جرم کیا ہوا ہے، اس کو 12 لاکھ روپے دیے گئے تھے. تو میں نے اس ملک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ 12 لاکھ روپے اس بندے کو، اس کو تو جرمانہ ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس خاتون کو صرف اس کو یہ کہنے کے لیے کہ پلیز آپ اس طرح نہ کریں، اس کو جانے دیں، کہیں اور شادی کر لیں، 12 لاکھ روپے ادا کیے گئے. تو آپ کی ٹریڈیشن تو ڈیزائن ہی اس طرح ہے، جہاں پہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ہائرارکی ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے وہ تو میل کو ہی فیور کرے گی. تو آئی تھنک پاور ڈائنامکس بھی اس طرح ہے. قانون جو ہے
امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, پولیٹیسائز پولیس یا انسٹیٹیوشن ہے, یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیا. بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال سے سر یہ ایک بڑی تلخ حقیقت والی باتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں خلاف پیدا کرتی ہیں. تو نام جانے ریپ اپ دس آؤٹ کہ سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ایسے واقعات ہیں, ایسی سچویشن ہے جنڈر بیس وائلنس کی وجہ سے, ہم ایسا کون سا اسٹیپ لیں, ایسے کون سا وے فارورڈ سولوشنز پیدا کریں جس سے یہ ہم اس کو کمبیٹ کر سکیں؟ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں ایک تو ٹائم ریل وہ کچھ سولوشن لے کے آنے پڑیں گے جو کہ ایکشنیبل سولوشن ہو, پیپر کی حد تک لمیٹڈ نہ ہو, سب سے امپورٹنٹ. لیکن اس میں سے اب ہمیں جو اپروچ کرنا ہوگا, ابھی تک ہمارا اپروچ جو ہے وہ سینٹرلائز اپروچ ہے. ایک روم میں بیٹھ کے بیوروکریٹس یا کوئی لیجسلیشن میکر ابھی کچھ ڈیزائن کر کے باہر کر دیتے وداؤٹ نوئنگ کہ کیا وہ آن گراؤنڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی, ریسورسز ہے نہیں ہے. تو ہمیں اس سب سے پہلے پرابلم کو سمجھنا ہوگا, فارم آف وائلنس کو سمجھنا ہوگا. کیا فارم آف وائلنس اس وقت کون سے فارم آف وائلنس ہیں, ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو ان سے گزر رہے ہیں. خواتین سے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ہمیں ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان سے سمجھنا ہوگا ایشو کیا ہے, کس طرح سے ہے اور کہاں کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. پھر اس ایشو کو سمجھنے کے لیے آئی تھنک ہمیں ایک مختلف کلچر کو ہم ایک ڈائیورس سوسائٹی میں وہ کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی سینٹرلائز لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں ریجن فوکس اسپیسیفک لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے. تو ایک تو ہمیں اپنا پورا اپروچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کرنا ہوگا. دوسرا جو ہے ہمیں ایک ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی, ہمیں اویئر کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور باقیوں کو. اب آپ دیکھیں نا, میں سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت ہمارے معاشرے میں تو اس بات کو کوئی میں نے اب پہلے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک نمبر کوٹ کیا کہ جو ہمارے ہاں معذور خواتین ہوتی ہیں 3 فولڈ زیادہ وائلنس ان کے ساتھ ہوتا ہے, سیکشول اینڈ فزیکل. لیکن اگر میں کہیں بھی اس سوسائٹی میں بیٹھ کے یہ بات کروں کس طرح ہوتا ہے, تو ہم ریلیجن اور کلچر کے پیچھے چھپ جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ سب ہو ہی نہیں سکتا. ہم اب تک جب تک ڈینائل میں رہیں گے, اپنے آپ کو اویئر نہیں کریں گے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ان پہ ایکشن نہیں لیں گے, تب تک نہیں ہوگا. آپ اس طرح کا میریٹل ریپس جو ہے, ابھی تک اس بات پہ آپ نے بھی سنا ہوگا, میریٹل ریپ کو تو ہم ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یو ایس جیسے ممالک 1966 میں ان پہ لیجسلیشن کی ہوئی ہے کہ آپ میریٹل ریپ نہیں کر سکتے. آپ ریلیشن میں ہیں, آپ اپنے خاتون کے ساتھ, ہمارے ہاتھ تو یہ کہتے ہیں آپ نے شادی کر لی, ناؤ یو ہیو یور اون رائٹ. تو ہمیں آپ اس چیزوں کو ایکنالج کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا اور اس پہ کام کرنا ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہوگا وائلنس کو, چاہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس فزیکل فارم میں یا ڈائریکٹ فارم میں ہو, چاہے وہ اسٹرکچر یا انڈائریکٹ فارم میں ہو یا وہ کلچرل فارم میں ہو. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آپ کسی بھی طرح سے اس چیز کو جو ہے نہیں کر سکتے. چوتھا, ہمارا میڈیا کا رول جو ہے اس میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اسٹیریوٹائپس جنرل اسٹیریوٹائپ بنی ہوئی ہے وہ بہت ڈیمیجنگ. مطلب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک غق پہ ڈرامہ بنایا گیا, آئی ڈونٹ ریمبر, سنگے ماں, آئی بلیو سنگے ماں واز. اب اس میں ایک غق کو دکھانے کے لیے تو اس کو پراپرلی ریسرچ نہیں کیا گیا, ساتھ میں یہ کیا گیا ہے کہ خواتین کو بڑی عورت سے ڈیمین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انڈائریکٹلی وہ آپ جو آڈینس کو میسج دے رہے ہیں ان کو آپ کو تارولی سوچنا ہوگا. آپ وہ میڈیا کے کسی بھی میڈیم کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جینڈر سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور اس جینڈر سینسٹیوٹی کو کس طرح آپ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمیں ریئل ٹائم سولوشن لانے ہوں گے. فار ایگزامپل, اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے ٹیکنالوجی پہ ایک بہت زیادہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دی ہے. جیسے آپ کے لیے پنجاب پولیس ایک وہ ایپ ہے, سیفٹی ایپ ہے, وومنز ایپ 2.0. اس وقت آئی ایم شیور آپ خود یوز کر رہی ہیں اس کو, I'm not sure کہ آپ بھی یوز کر رہے ہیں. بہت زیادہ خواتین نہیں یوز کر رہی ہیں. I'm sorry, that was a personal question, but it was just آپ ایک چیز ڈیولپ کرتے ہیں, آپ اس چیز کو اس کیا ہو خاتون
اس وقت خاتون کتنے رورل ایریا کی کتنے خواتین فون یوز کریں گے, اربن ایریاز کی خواتین کو تو ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو آپ جو چیز لے کے آ رہے ہیں ریئل ٹائم انسرشن, اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, لیکن اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ جسٹ ڈیولپمنٹ از ناٹ اے تھنگ, اس چیز کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو آئی تھنک ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک دفعہ یہ اکنالج کرنا ہوگا کہ اب تک ہم زیادہ ایشوز کو ایشو ہی نہیں مان رہے, پھر اس اوپن مائنڈ کے ساتھ آگے جانا ہوگا, ایشوز کو ایشوز کی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, پھر اس پہ کام کرنا. سر جیسے کہ آپ نے بڑی سینسیٹیو ایشو کو بڑا ڈیپلی انسائٹلی اس کو پیش کیا اور اس کو بتایا, ہمیں ریئل ٹائم سولوشنز کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو میرا خیال سے ہمیں ایک بیلنس بھی برقرار رکھنا چاہیے چیزوں میں. مرد عورت کو ہم نے ان کے انسان ہونے کے بیلنس پہ برقرار رکھنا چاہیے, وہ انسان ہے. اگر ہم یہ چیز سمجھیں گے تو ہم یہ چیز سمجھ پائیں گے کہ جینڈر میں ہمیں فرق نہیں کرنا. تو تھینک یو سو مچ, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. If you love this podcast, keep supporting and give your feedback. This is Raheel Waqar and you are watching Ba Ikhtiyar Aurat.